السلام علیکم، میرا جنون چینل میں خوش آمدید۔ اس ناول کا نام ہے میرا پاگل پن، اور آج میں آپ کو سنانے لگی ہوں پارٹ نمبر 13، جو اس کے گلے لگی ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے اسے بیڈ پر لٹایا تھا اور خود اس کے برابر میں لیٹا تھا اور چہرے کو دیکھ رہا تھا جو ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر لگی لال لپسٹک واقعی قیامت تھی۔ اسے ایسا فیل ہو رہا تھا، اوف عقیدہ، تم اتنی زیادہ خوبصورت ہو، خطرناک بھی۔ ابھی اٹھی ہوئی تو کہتی میرے کمرے سے جاؤ۔ وہ اپنی ہی بات پر ہنسا تھا اور وہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے وہ اس سے نفرت محسوس کر رہی تھی، مگر اب وہ اس میں ڈوبنے لگا تھا اور خود بھی خاموشی سے اس کے برابر میں لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی تھی۔ اوہ، وہ درد سے کرا رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلے لیٹا ہوا تھا۔ آج اس نے پین کلر نہیں کھائی تھی۔ وہ کتنا اکیلا تھا، نہ اس کے پاس سوائے ایک رشتہ کہ کوئی رشتہ نہیں تھا۔ اس نے ایک رشتے کے لیے اپنے تمام رشتے ختم کر دیے تھے۔ آج بھی اسے اپنی دعائیں یاد آئی تھی جو اسے وقت ہی نہیں دیتی، بس اپنے فیشن میں مگن رہتی تھی۔ اور باپ اپنے بزنس میں۔ ولی شیخ، تم اکیلے ہو، بالکل اکیلے۔ تمہاری ماں باپ نے ہمیں ایک بار بھی نہیں پوچھا۔ وہ بالکل سیدھا لیٹا ہوا تھا، وہ کروٹ نہیں لے سکتا تھا۔ اس کا دیکھ بھال کے لیے عقیدہ نے ایک لڑکا رکھا تھا جو اسے واش روم وغیرہ لے جایا کرتا تھا۔ میں امیر لوگ بھی نامناسب کچھ ہونے کے بعد بھی بہت اکیلے اور بے سکون ہوتے ہیں۔ فجر کی اذان پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ اس کے برابر میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس پر ایک نظر ڈال کر وہ وضو کرنے گیا تھا اور کچھ دیر بعد نماز کے لیے جا نماز بچھا کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ کسی کی آواز سن کر اٹھی تھی۔ جب عقیدہ نے اپنی آنکھیں کھولی تو خود اس کے برابر میں پایا جو قرآن کی تلاوت میں مشغول تھا۔ اس نے اسے غور سے دیکھا تھا، پھر اٹھ گئی۔ آواز میں کچھ سرور تھا۔ اس نے کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ اس کی آواز میں نہ جانے کیا سکون تھا۔ وہ کتنی ہی دیر یوں ہی آنکھیں بند کیے لیٹی ہی رہی تھی۔ جب اس کی آواز آنا بند ہو گئی تو اس نے یکدم آنکھیں کھولیں اور وہ اس کی جانب دیکھا جو قرآن پاک کسی کپڑے نما پیک میں رکھ رہا تھا۔ یہ کیا تھا؟ قرآن شریف۔ اس نے اسے بنا دیکھے جواب دیا، تمہاری آواز اچھی تھی۔ اچھا، اس نے صرف اچھا کہا۔ یہ کیوں پڑھتے ہو؟ کیونکہ اسے پڑھنے سے ثواب ملتا ہے۔ اچھا، نہ پڑھے تو گناہ بھی نہیں ملتا؟ تم مسلمان پر ہر وقت ثواب اور گناہ کے بیچ میں رہتے ہو۔ یہ گناہ ہے، وہ ثواب ہم۔ بات تو ٹھیک ہے، کیا کرے انسان مطلبی جو ہے، اچھے کو پانے کے لیے کوشش کرتا ہے کہ نیک عمل کرے کہ وہ جنت میں چلے جائے۔ اگر جنت نہ ہوئی تو انسان خواہش بھی نہ کرے۔ وہ سن رہی تھی اور وہ اپنی آنکھوں کے حصار میں اس کا چہرہ کو لیے ہوئی تھی۔
جبھی تو اللہ نے جنت اور دوزخ بنائی کہ لوگ اس سے ڈریں بھی اور امید بھی رکھیں۔ اس کی رحمت بہت بڑی ہے جس کا ہم گمان بھی نہیں کرتے۔ جب کوئی بچہ اچھا کام کرتا ہے تو ہم اسے کوئی گفٹ دیتے ہیں تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو، اور غلط کرتا ہے تو ڈانٹ دیتے ہیں۔ تو اگر دنیا میں اچھا کام کرے تو اللہ گفٹ نہیں دے گا کیا، جبکہ وہ 70 موت سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اچھا، جنت اور دوزخ کے لیے سب کرتے ہیں اچھے کام، وہاں کچھ کرتے ہیں اور کچھ اللہ کی محبت میں کرتے ہیں۔ اچھا، اس نے صرف اچھا پر اکتفا کیا اور حنین اسی جگہ سے اٹھ کر چلا گیا۔ وہ آج خوشی خوشی اپنے گھر سے باہر نکلی تھی۔ اس کی ٹریننگ ختم ہونے کے بعد آج اس کی ڈیوٹی کا پہلا دن تھا جسے وہ بخوبی نبھانا چاہتی تھی۔ اسے بچپن سے دوسروں کی ہیلپ کرنے کا شوق تھا، اس لیے اپنے لیے پیشنٹ چنا تھا۔ اسے پہنچنے کے ہاسپٹل میں ابھی 2 گھنٹے ہی ہوئے تھے۔ سارا کام ہی صحیح کر رہی تھی مس انیسہ۔ جی ڈاکٹر، ابھی ہمارے پیشنٹ آئے گا تو۔ جی ڈاکٹر، ابھی ہمارے پیشنٹ آئے گا تو آپ انہیں دیکھ لیجیے گا اور انجیکشن لگا دیں۔ اوکے سر۔ وہ بھی ڈاکٹر کے روم میں ہی تھی۔ یہ دیکھو آ گئے پیشنٹ، جسے وہ دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ نوجوان بہترین جسامت کا مالک ویل چیئر پر بیٹھا، جس کی اچھی خاصی شیپ بڑھی ہوئی تھی۔ انیسہ نے اس کا پورا جائزہ لیا تھا۔ وہ ڈاکٹر سے بات کرتا روم میں آیا تھا جہاں انجیکشن وغیرہ لگائے جاتے تھے۔ اسے ابھی ایک بیڈ پر لٹا دیا گیا تھا، اپنے پہلے انجیکشن لگایا تھا اور وہ خاموشی سے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ ہر اس کے بعد ڈرپ لگائی تھی۔ سر، یہ 15 منٹ میں ختم ہو جائے گی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کھڑوس، اس نے زیر لب بولا۔ ویسے سراغ بات پوچھ سکتی ہوں؟ اب اسے آنکھیں کھولی تھیں۔ آپ کسی کے عشق میں رہ جا لگتے ہیں، اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا اور اس نے صرف ایک نظر دیکھا تھا اس لڑکی کو۔ ویسے ہی سر، آپ کچھ بولتے نہیں یا گونگے ہیں؟ آپ اپنا کام کریں۔ سر، میرا کام ہو گیا ہے۔ آپ کی ڈرپ پوری ہوتے ہی میری ڈیوٹی پوری ہو جائے گی۔ تب تک میں خاموشی سے کیسے رہوں؟ جب تک ڈرپ ختم نہیں ہو جاتی مجھے یہی رہنا ہے۔ تو بولنا تو پڑے گا، اور نہ ٹائم کیسے گزرے وہ مستقل بولے جا رہی تھی۔ اس نے بیٹھے شخص کو بری کوفت آ رہی تھی۔ اسے لڑکی سے ڈاکٹر کہہ رہے تھے۔